میری بات کو نا ذرا غور سے سننا بچے. یہ بات آج تسلی دینے کے لیے نہیں کہہ رہی، آپ کے ایمان کو سٹرونگ کرنے کے لیے کہہ رہی. آپ کہتے ہو نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، پھر آپ کیوں دنیا کی محبت میں اللہ کو بھول جاتے ہو؟ آپ یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ تو دل دیکھتا ہے، اللہ تو نیت دیکھتا ہے، مگر آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ دل اس سے آپ نے مانگا تھا جسے آپ نے دنیا کے قدموں میں رکھا ہوا ہے؟ چلو یہ ساری باتیں بھی چھوڑو. کبھی آپ نے خود سے سوال کیا ہے کہ اگر آج رات تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں اور دوبارہ نہ کھلیں تو کیا آپ تیار ہو؟ آپ کی نمازیں تیار ہیں، آپ کی نگاہیں پاک ہیں، آپ کے رشتے حلال ہیں، آپ کا دل کسی کا دل توڑ کر مطمئن ہے، یا پھر آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہو جو حق جانتے ہیں مگر سہولیات کے خاطر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے آپ گناہ لا علمی میں نہیں کرتے، جان پوچھ کر کرتے ہو، اور پھر آگے سے یہ کہتے ہو کہ دل صاف ہونا چاہیے. دل صاف ہوتا نا اگر، تو آپ کو اللہ کی باتیں بوجھ نہیں لگتی. اگر دل زندہ ہوتا نا تو آج آپ اذانوں کو نظر انداز نہ کر رہے ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ شیطان آپ پر سب سے زیادہ کب ہنستا ہے؟ جب آپ آگے سے یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ ابھی ہم جوان ہیں، یہی ایج ہوتی ہے انجوائے کرنے کی، بعد میں سب ٹھیک کر لیں گے، سب ہو جائے گا. یہی وہ جملہ ہے جنہوں نے قبروں کو بھرا ہوا ہے، جنہوں نے توبہ کو ادھورا چھوڑا تھا، جو یہی کہتے تھے کہ کل سے ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے، لیکن اللہ نے ان کو کل کا موقع ہی نہیں دیا. جس رب نے آپ کو ماں کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر اندھیرے میں پالا، وہ رب آپ کو قبر کے اندھیرے میں بھی تنہا کیوں چھوڑے گا؟ اگر آج آپ اس سے منہ موڑ رہے ہو تو آپ کس منہ سے اس کو کہو گے کہ اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا؟ اللہ کو چھوڑ کر آپ جو راستہ اپنا رہے ہو نا، وہ صرف جہنم کی طرف لے کے جائے گا. دنیا آپ کو ہنسائے گی، مشغول کرے گی، مصروف کر دے گی آپ کی زندگی کو، تاکہ آپ کو قبر کی یاد ہی نہ آئے. لیکن پھر ایک اچانک ایک دن آپ کے نام کے ساتھ مرحوم یا مرحومہ لکھا جائے گا. پھر نہ لوگ آپ کو بچائیں گے جن کے لیے آپ نے اللہ کو ناراض کیا، نہ وہ خواہشات آپ کے کام آئیں گی جن کے لیے آپ نے حق کو چھوڑا تھا. اسے صرف ایک آواز ہوگی کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے بار بار پکارا تھا، میں نے تجھے ہدایت دی تھی، میں نے کہا تھا کہ تو مجھ سے توبہ کر لے، میری طرف واپس آ جا، لیکن تو نہیں آیا. تو کوئی بات نہیں، ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس. اس کو آپ لاسٹ وارننگ سمجھ لو، اس کو ڈر سمجھ لو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آخری دستک سمجھ لو. کیونکہ جب ہدایت مل جانا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اسے نظر انداز کرنے لا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ ہدایت دے رہا ہے نا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر تم اس کو نظر انداز کر رہے ہو نا، تو تم سے بدقسمت انسان کوئی نہیں ہو سکتا. تو آج ہی خود کو بدلو. یہ مت سوچو کہ کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے. یہی کہتے کہتے بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. آج ہی نماز کی پابندی سٹارٹ کرو. حرام ریلیشن، حرام کاموں سے باہر نکلو. دلوں کو توڑنا بند کرو، اللہ کے سامنے جھکو، کیونکہ کل آپ کے پاس نہ پھر جھکنے کا وقت ہوگا، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مہلت دے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو کرنا ہے ابھی سے کرنا ہے، کل پہ نہیں چھوڑنا.